بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ سامعین محترم، پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مال ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، جائز خواہشات کو پورا کرنا یہ ہر ایک کی تمنا ہے۔ بالخصوص جس صدی میں، جس دور میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، آج کے دور میں اپنی ضروریات کو ہی پورا کرنا اتنا کٹھن اور مشکل ہو چکا ہے کہ رزق حلال کے ذریعے سے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری زمین و آسمان کی خالق اور مالک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کافر بھی کوئی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا کریں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، لہٰذا جو انسان محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے بہت سارے پیغمبر اور رسول دنیا میں بھیجے، جن میں سے ایک بہت بڑے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت اور ایسی سلطنت عطا کی تھی کہ آپ سے پہلے کبھی کسی کو ایسی بادشاہت اللہ نے نہیں دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنات پر، تمام پرندوں پر، تمام درندوں پر، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی۔ ساری مخلوقات سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک دفعہ ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس، مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضائے الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں، شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں، یعنی قرب اعلیٰ سے مشرف ہیں۔ یہ والا پیغام بھیجا، اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے؟ جو ایمان لا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا ہے، ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہ۔ بحر جود و سخا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے، سب فضل الہی اور توفیقات الہیہ کا ثمر ہے۔ تیری مومنات بہنیں سب عیش ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں، اور تو دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ ملکہ سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوڑیوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں۔ تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کہ کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف تو حریص ہو جا۔ اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کر لے، اس سے پہلے کہ اس گندی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ قضائے الہیہ سے جنگ نہ کر، ورنہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی۔ اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟
جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اسی طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں، اسلام کی دولت سے سلطنت لا زوال کی مالک ہیں، اور تو دنیا حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا۔ مبارک باد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ ہی نہ لگائے، بس بقدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے، اور دولت اخروی میں ہمہ تن و ہمہ وقت مصروف رہے۔ اے بلقیس! تو سلیمان علیہ السلام نے اتنا خوبصورت پیغام ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رزق حلال کی طلب کرنا، اس کو کمانا، یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے رب کو بلا دینا اور آخرت کو بلا دینا، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو دوستو، ہم سارے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے اور ہم کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ یقین کریں اگر صرف ایک بار آپ یہ عمل کر لیں گے، آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر گھر لانی پڑے گی۔ یعنی اللہ آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ وہ مال آپ اپنے کندھوں پہ لاد کر گھر تک لائیں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں۔ عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 دفعہ کم از کم درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یا رزاق ارزقنی بغیر حساب، یا رزاق ارزقنی بغیر حساب، یا رزاق ارزقنی بغیر حساب۔ آپ نے یہ پوری تسبیح پڑھنی ہے 101 دفعہ، 101 دفعہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مالا مال کر دیں گے کہ آپ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام حضرات کی جائز حاجات کو پورا کرے۔ اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔